اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی علی ما ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ صلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم فعلم انہ لا الہ الا اللہ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ گفتگو ہماری جاری تھی توحید کے حوالے سے اور پہنچے ہم لا الہ الا اللہ تک۔ قرآن کریم نے لا رب الا اللہ یا لا مالک الا اللہ یا لا خالق الا اللہ ایسے صریح الفاظ نہیں بولے، لیکن نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ لا رب الا اللہ، لا خالق الا اللہ، لا مالک الا اللہ۔ لیکن صریح لفظ جو قرآن کریم نے صریح الفاظ جو قرآن کریم نے بولے ہیں وہ لا الہ الا اللہ، کہ قرآن کریم نے کہا فعلم، اے رسول بہترین علم سیکھو، لا الہ الا اللہ یہ بہترین علم ہے، بہترین علم توحید ہے۔ صبح شام انسان کو جس توحید سے واسطہ زیادہ پڑتا ہے وہ لا الہ الا اللہ توحید الوہی ہے۔ بس انسان اپنے معبود کی بات سنے۔ انبیاء علیہ السلام کی بحث کا جو محور ہے وہ توحید الوہی ہے، توحید الوہی ہے، لا الہ الا اللہ یہ محور ہے انبیاء علیہ السلام کا۔ ٹھیک، بس لوگ اسی توحید کے بارے میں جھوٹ بولتے تھے، اسی توحید کے بارے میں جھوٹ بولتے تھے۔ جیسے فرعون نے کہا کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، ما علمت لکم من الہ غیری، میں تمہارے لیے اپنے علاوہ کسی کو معبود نہیں جانتا، قابل اطاعت کسی کو نہیں سمجھتا۔ یہاں لوگ کہتے تھے کہ یہ بت معبود ہیں، یہ بت معبود ہیں۔ فرعون نے یہ نہیں کہا کہ میرے علاوہ کوئی خالق نہیں، میرے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، یا سامری نے یہ نہیں کہا کہ یہ گوسالہ خالق ہے، بلکہ کہا کہ فرعون نے کہا میں معبود ہوں اور سامری نے کہا کہ میں معبود ہوں۔ بس فرعون کہتا تھا کہ میرا قانون ہو معاشرے میں، قانون میرا چلے اللہ کا نہ چلے، اور میں رب ہوں اور میں ہی معبود ہوں اور میری ہی اطاعت کی جائے۔ بس فرعون نے یہ جملے کہے ما علمت من الہ غیری، بس لا الہ الا اللہ کا انکار کیا، لا الہ الا اللہ کا انکار کیا۔ اسی طرح سامری نے بھی گوسالے کو معبود کہا، اور کیا جملے کہے؟ جملے یہ تھے ھذا الہکم و الہ موسیٰ، یہ تمہارا معبود اور معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام کا معبود ہے۔ بس یہ نہیں کہا کہ خالق ہے، یہ نہیں کہا کہ مالک ہے، بلکہ کہا کہ ھذا الہکم و الہ موسیٰ۔ شرک برہان پذیر نہیں ہے، دلیل پذیر نہیں ہے، دلیل پذیر نہیں، کیونکہ برہان کسی چیز کے لیے ہوتا ہے۔ چیز یعنی کیا؟ چیز یعنی جو چیز ہے وہ اسے چیز کہا جاتا ہے، جو چیز ہے ہی نہیں اسے چیز نہیں کہا جاتا، اسے ممنوع کہا جاتا ہے، ممتنع کہا جاتا ہے، عدم کہا جاتا ہے۔ جو چیز عدم ہو ہے ہی نہیں تو وہ برہان کیسے قبول کرے گی؟ برہان وہ چیز قبول کرتی ہے جو چیز ہو، جو موجود ہو، جو ممتنع ہو وہ برہان پذیر نہیں ہے۔ کہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 117 میں ہے، خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، جو خدا کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارے، دوسرے معبود کی عبادت کرے، لا برہان لہ بھی، اس کے پاس کوئی برہان نہیں، اس عبادت کا، اس پکارنے کا اس کے پاس کوئی برہان نہیں، کوئی دلیل نہیں۔ بس اگر کوئی برہان کے بغیر دعویٰ کرے وہ خود کو زحمت میں ڈالے گا، اس کا برا حساب ہے، بس اس کا برا حساب ہے۔ بس اس عالم میں ایک کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ بس اللہ معبود ہے، وہی رب ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے۔ اب جی سورہ انبیاء میں ہے کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر آسمان اور زمین سے مراد پورا جہاں ہے، آسمان اور زمین میں یعنی پورے جہاں میں بہت سارے معبود ہوتے، دو معبود ہوتے، دو اللہ ہوتے یا دو سے زیادہ اللہ ہوتے، لفسدتا تو فساد برپا ہو جاتا، آسمان اور زمین فاسد ہو جاتے۔ بس اللہ کے علاوہ
اگر کوئی اور اللہ ہوتا تو نظام نہیں نہ چلتا، اس عالم کا نظام نہ چلتا. ٹھیک، بس اللہ کے علاوہ فطرت کسی کو معبود قبول نہیں کرتی. اگر فطرت سے زنگ ہٹا ہوا ہے، اگر دل سے زنگ ہٹا ہوا ہے تو کسی کو رب قبول نہیں کرتی. یہ سورہ ملک میں ہم پڑھتے ہیں کہ فرج البصر هل تری من فطور، ذرا نگاہ کرو اس عالم میں کہ کوئی خلل دیکھتے ہو، کوئی فطور دیکھتے ہو. ثم مرجع البصر کرتین، پھر دوبارہ نگاہ کرو. یہ کرتین دوبارہ نگاہ کرنے سے مراد 1000 دفعہ دوبارہ نگاہ کرو. 1000 دفعہ دوبارہ نگاہ کرو گے تو اس عالم کے نظام میں کوئی فساد نظر نہیں آئے گا. یہ عالم کبھی فاسد نظر نہیں آئے گا. بس ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، تمہاری نگاہ تھک جائے گی. ہر جگہ تمہیں نظم دکھائی دے گا، ہر جگہ تمہیں ایک خدا دکھائی دے گا، ہر جگہ ہر چیز تمہیں ایک خدا کی عبادت کرتے ہوئے نظر آئے گی، ہر چیز کہتے ہوئے نظر آئے گی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. بس اس عالم میں جب بھی یہ انسان تو نگاہ کر، یہ عالم گواہی دے گا لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. بس یہ پورا عالم گواہ ہے. اب جی بعض نے کہا ہے کہ ممکن ہے دو معبود ہوں، دو اللہ ہوں اور آپس میں ہم آہنگ ہوں، آپس میں ہم آہنگ ہوں، کوئی اس عالم کے نظام میں فساد نہ ہو. یہ ممکن ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے، ایک سے زیادہ اللہ ہوتے تو اس عالم کے نظام میں فساد برپا ہو جاتا. بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ممکن ہے کہ دو معبود ہوں، آپس میں ہم آہنگ ہوں، آپس میں ہم آہنگ ہوں اور اس عالم کے نظام میں فساد بھی نہ ہو. یہ شبہ قائم کیا ہے. علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دیتے ہیں. علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ دو انبیاء ایک وقت میں ہوں، دو انبیاء ایک وقت میں ہوں، جیسے جناب موسیٰ اور جناب ہارون ایک وقت میں تھے. وہ ملک کو چلائیں، وہ ملک کو چلائیں، وہ حکومت کو چلائیں اور ان میں کوئی جھگڑا نہ ہو، ان میں کوئی فساد نہ ہو، کوئی فساد نہ ہو. کیوں یہ جھگڑا نہیں ہوا؟ کیونکہ ان کا اللہ ایک ہے، ان کا اللہ ایک ہے، ان کو چلانے والا ایک ہے، ان کا حاکم ایک ہے. علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ دو حاکم ہوں اور یہ پورا نظام چلے، پورا نظام چلے. علامہ فرماتے ہیں کہ لیکن اگر دو خدا ہوں اس عالم میں، اگر دو خدا ہوں، ٹھیک، ایک الف ہو دوسرا بے ہو، مثال کے طور پہ ایک الف ہو دوسرا بے ہو، دونوں کی صفات ذاتی ہوں، دونوں کی صفات کیا ہوں؟ ذاتی ہوں. مثال کے طور پہ دونوں کے پاس اپنا علم ذاتی ہو، دونوں کے پاس قدرت ذاتی ہو، دونوں کے پاس حیات ذاتی ہو، دو مصلحتیں ہوں گی، دو حکم آئیں گے تو فساد ہوگا ہی ہوگا، فساد ہوگا ہی ہوگا. یہ کیسے ممکن ہے کہ جن کی صفات ذاتی ہوں ایک دوسرے کے ہم آہنگ ہو سکتے ہیں؟ یہ کیسے ممکن کہ دونوں کی صفات اپنی ذاتی ہیں اور ایک دوسرے کے ہم آہنگ ہیں؟ ایک چاہتا ہے کہ آسمان بنائے، دوسرا بھی کہے گا ٹھیک ہے. بھائی جب جس کی قدرت اپنی ذاتی ہے وہ کیسے ٹھیک کہے گا؟ جس کی اپنی قدرت ہے وہ کیسے ٹھیک کہے گا؟ وہ کہے گا کہ میں تو الگ بناؤں گا. ہاں، دو نبی ایک حکومت میں ہوں اور مصلحت، کوئی جھگڑا نہ ہو، کوئی فساد نہ ہو، حکومت چلتی رہے، یہ ممکن ہے کیونکہ وہ ایک خدا کے تحت ہیں، ایک خدا کے تحت ہے جس کی صفات ذاتی ہیں، قدرت ذاتی ہے، علم ذاتی ہے. وہ ایک خدا کے حکم کے تحت تین انبیاء ہوں اکٹھے، چل سکتا ہے نظام. لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو امام رضا علیہ السلام نے کہا کہ الامام واحد دہری، امام تنہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں. مراد یہ ہے کہ تین انبیاء اگر اکٹھے ہوں تو ان میں ایک بڑا نبی ہوگا جو ان کا امام ہوگا. یہ ذہن میں رکھیے گا. باقی اس کے تحت ہوں گے، باقی اس کی امامت کے تحت ہوں گے. باقی یہ کہ تین نبی ہوں، دو نبی ہوں، نظام چل سکتا ہے، نظام حکومت چل سکتا ہے. لیکن دو خدا ہوں جن کی دونوں کی قدرتیں اپنی ذاتی ہوں، دونوں کا علم ذاتی ہو، دونوں کی حیات ذاتی ہوں، ممکن ہی نہیں
कि एक हुक्म हो, ये मुमकिन ही नहीं। अल्लामा तबताबाई ने बहुत सारे लोग उस शुबहे से, शुबहा क्या था? शुबहा ये था कि बाज ने कहा कि मुमकिन है कि दो माबूद हों लेकिन आपस में हम आहंग हों, आपस में हम आहंग हों और इस आलम के निज़ाम में कोई फसाद ना हो, इस आलम के निज़ाम में कोई फसाद ना हो, ये मुमकिन है। अल्लामा तबताबाई ने कहा नहीं, दोनों की सिफ़ात ज़ाती, दोनों की सिफ़ात ज़ाती हैं, दो मसलहतें हैं, दो हुक्म हैं, दो कुदरतें हैं, दो ज़ाती इल्म हैं, तो कैसे मुमकिन है कि दोनों निज़ाम में, बस निज़ाम में कोई फसाद बर्पा ना हो, दोनों का आपस में झगड़ा ना हो, बस ये मुमकिन नहीं। ठीक, बस लौ कान फ़ीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह लफ़सदता, ये बुरहान जो खुदावंद आलम ने कायम किया कुरान करीम में, ये बिल्कुल ठीक, फसादी बर्पा होगा, बस इस फसाद से नज़म भी ख़त्म हो जाएगा, नज़म भी ख़त्म हो जाएगा, असल हस्ती भी बाकी नहीं रहेगी। एक आसमान बनाएगा एक तरह से, दूसरा आसमान बनाएगा दूसरी तरह से। बस तौहीद उलूही के बारे में कुरान करीम ने बहुत सारे बुरहानात, दलाइल ज़िक्र किए हैं। कुरान करीम कहता है कि अगर कोई और माबूद है तो दलील दो, बुरहान दो, अगर कोई और माबूद है, कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, के ले आओ दलीलें अगर तुम सच्चे हो, कोई और माबूद है, कोई और माबूद है। बस कुरान दलील मांगता है कि अगर तुम कायल हो दूसरे माबूद के तो उसकी दलील दो, उसका बुरहान दो। यानी बुरहान, दूसरा खुदा का शरीक होना, दूसरा माबूद होना, ये बुरहान पजीर नहीं है, ये बुरहान पजीर नहीं है, दलील पजीर नहीं है। बस ये जहन में रखें कि तौहीद उलूही अहम तरीन तौहीद है, अहम तरीन तौहीद है। फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, कि कुरान ने कहा कि जान ले कि खुदा के सिवा कोई माबूद नहीं। सबसे ज़्यादा जो वास्ता हमारा पड़ता है वो ला इलाहा इल्लल्लाह से। कुरान करीम ने ला रब्ब इल्लल्लाह नहीं कहा, ला खालिक इल्लल्लाह नहीं कहा, ला मालिक इल्लल्लाह नहीं कहा, लेकिन नतीजा यही दिया है। लेकिन कुरान करीम ने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह कहा है। आज जो सबसे ज़्यादा हमें इस माशरे में काम करने की जिस तौहीद पे ज़रूरत है वो तौहीद उलूही है। लौ कान फ़ीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह लफ़सदता। बसा औक़ात हमारी ज़ुबानों से उमूमी तौर पे आप माशरे में जब बात करते हैं तो शिरक की बू आ जाती, शिरक की बू आ जाती। इस शिरक की बू को अगर हम ख़त्म करें, जो दुआओं की ज़ुबान है, जो दुआ तवस्सुल की ज़ुबान है कि या वजीहन इंदल्लाह, एक खुदा के यहाँ मकाम रखने वाले, खुदा के यहाँ शफाअत करिए। आप मुखातब आइम्मा अलैहिस्सलाम से हो सकते हैं लेकिन उसमें तौहीद शामिल करें, उसमें तौहीद शामिल करें। एक खुदा के यहाँ मकाम रखने वाले, हमारे भी खुदा के यहाँ शफाअत कीजिए, हमारी भी दुआ खुदा तक पहुँचा दीजिए। बिल्कुल कह सकते हैं आप, लेकिन खुदा खुदा हो, अगर इमाम हो तो खुदा खुदा भी हो। हमारी ज़ुबान अगर ठीक हो जाए, हमारी ज़ुबान अगर मोहतात हो जाए तो बहुत सारी चीज़ों में हम, मुमकिन है कि हमारी नीयत शिरक वाली ना हो लेकिन तालीम और ताल्लुम के मामले में हम गलती कर जाएं, सामने वाला समझ कुछ और जाए। बस ये जहन में रखिएगा, हमारी ज़ुबानों में ये एक ख़ास मोहतात रहना, ख़ास एहतियात लाजमी होगी, वो है ला इलाहा इल्लल्लाह की। या वजीहन इंदल्लाह इश्फ़ा लना इंदल्लाह, ए मोहम्मद और आले मोहम्मद, तुम्हारा मकाम, तुम सबका मकाम खुदा के यहाँ बहुत ज़्यादा है। हम पढ़ के आए हैं कि ज़ियारत सबसे, जो आइम्मा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत है जो हम करने जाते हैं, बिल्कुल ठीक है, आप मुखातब, ज़ियारत का पहला हदफ ये है कि आइम्मा अलैहिस्सलाम को मुखातब करार दे के इमाम अली, ए इमाम रज़ा, मैं आया हूँ तेरे पास ताकि आप मुझे खुदा के करीब करें। लेकिन अगर इमाम अली अलैहिस्सलाम के ज़ियारतनामे में पढ़ें तो आला हदफ भी जिक्र किया गया है कि ए रसूल खुदा के चचा के बेटे, आपकी ज़ियारत से मैं खुदा का ज़ाहिर बनाऊं। बस ये हदफ अगर मुअय्यन हो, हर जगह अगर तौहीद मद्देनज़र हो, इमामत भी हमारी ठीक हो जाएगी, रिसालत भी हमारी ठीक हो जाएगी, और तौहीद भी। मुमकिन ही नहीं है कि किसी की तौहीद ठीक हो और इमामत और रिसालत ठीक ना हो। मुमकिन ही नहीं है कि किसी की रिसालत और इमामत ठीक हो, तौहीद ख़राब हो।
یہ آپس میں کڑی ہے، لڑی ہے، جڑی ہوئی ہے۔ بس ذہن میں رکھیے گا، جہاں بھی ایسی کوئی بات سنیں، جہاں سمجھ رہے ہیں آپ کے لا الہ الا اللہ کے منافی ہے، لا رب الا اللہ کے منافی ہے، لا خالق الا اللہ کے منافی ہے، یا لا مالک الا اللہ کے منافی ہے، اس میں کیا آ جائے گی؟ شرک کی بو آ جائے گی۔ ائمہ علیہ السلام، اگر آپ تاریخ کو جا کے دیکھ لیں، زیارت جامعہ کبیرہ میں تو ہم پڑھ چکے ہیں، ائمہ علیہ السلام نے غلو کا مقابلہ کیسے کیا؟ کیوں امام باقر نے، ائمہ علیہ السلام نے بہت سارے لوگوں پہ لعنت کی؟ مغیرہ ابن سعید پہ لعنت کی گئی، بشریہ محمد ابن بشیر کا جو فرقہ بشریہ تھا اس پہ، بشیریہ محمد ابن بشیر کا بشیریہ فرقہ، اس پہ لعنت کیوں کی گئی؟ ساروں کی وجوہات شرک تھی۔ وہاں سے گالی ہو گئی، یہ لوگ غلط فکر سے، پست فکری سے، یا دنیا کے کسی مقام کی وجہ سے، سیاست یا غلط سیاست کی وجہ سے۔ بس ہم نے جو غور کرنا ہے وہ یہ ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا، فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لے کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس توحید کی ہم نے ہر جگہ رعایت کرنی ہے۔ صلی اللہ علی محمد اہل بیت